बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जिनमें एक लगन है, कोशिश है कि उनको उनका जो पैसा है वो महफूज भी हो और मुनाफे बख्श भी हो। तो मेरी जो वीडियो का मकसद भी यही होता है कि मैं वो काम बताऊं जो मैं कि खुद करता हूं, और वो यकीनन मैं अगर अपने लिए करता हूं तो वो फ़ायदे के लिए ही करता हूं, और वही चीज़ सेम टू सेम जो मैंने करना होता है, जो मैं कर सकता होता हूँ या मुझे कर देना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ, आपके गोश को उधार कर देता हूँ। इन्वेस्टर्स बहुत परेशान हैं, और क्योंकि गोल्ड इन्वेस्टर्स, क्योंकि गोल्ड नीचे आ रहा है, काफ़ी हद तक परेशानी का जो है वो उनको सामना है कि भाई अब क्या होगा। क्योंकि गोल्ड कई लोगों ने तो काफ़ी काफ़ी महंगा भी ख़रीदा हुआ है, लेकिन जो है वो उनको अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अगर वो बेचते हैं तो वो नुकसान में बेचते हैं, नीचे हो सकता है फिर वो उनको ये भी डर है कि फिर नीचे ना जाए और फिर एकदम ऊपर चला जाए तो फिर तो उनका नुकसान पक्का हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो लिहाजा उनके लिए एक बड़ी कशमकश है, उस पर बात करेंगे। फिर गोल्ड ट्रेडिंग पे बात करेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में देखें गोल्ड कितना नीचे आ गया है, और ट्रेडिंग पर आपको कुछ बातें सिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, और बिगनर्स के लिए ख़ास तौर पे बात करूंगा। और उसके बाद फंडामेंटल आज जो न्यूज़ है उस पर बात करेंगे, और गोल्ड क्यों नीचे आ रहा है उस पर भी बात की जाएगी। अच्छा खैर, जो नए आने वाले हैं उनको खुशामदीद। मेरी दो वीडियोस होती हैं, एक पूरे 11 बजे आप तक पहुंच जाती है सुबह, और ताकि आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए तैयार हो सकें और समझ सकें उसे। जिस तरह भी मैं अपने आप को समझता हूँ उस तरह कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ। दूसरा ये दूसरे पे हम बात करते हैं क्या कहते हैं अपना फिज़िकल गोल्ड के बारे में, और फिर करेंसी रेट्स के बारे में। तो वैसे पहला सेगमेंट जो है वो फिज़िकल गोल्ड के बारे में करता हूँ। तो देखें, गोल्ड जो है वो पैसे का नेबुल बदल है। यानी कि अभी देखें डॉलर नीचे, फॉर एग्जांपल अपने डॉलर में इन्वेस्टमेंट की होती तो किधर होते? नीचे ही होते। तो डॉलर और गोल्ड और पैसा, मतलब सीधी सी बात है, वो उसकी वर्थ को कायम रखने के लिए गोल्ड इज़ अ बेस्ट बेस्ट सोर्स। तो गोल्ड आपने ले लिया, अब आपके पैसे की कीमत कायम है। पहले तो ये इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि पैसे की वर्थ कम नहीं हुई है, पैसे की वर्थ उतनी ही रही है। अब अगर गोल्ड बढ़ता है तो पैसे की वर्थ भी बढ़ती है। और आप अगर हम इसको दूसरे मायने में देखें तो आपने अगर 1 लाख रुपए का गोल्ड लिया है और 1 लाख 2 रुपए का 2,000 का बेच दिया तो 2,000 प्रॉफिट हो गया। लेकिन आपके पैसे की वर्थ तो 1,02,000 ही थी, उसमें कोई कमी बेशी नहीं हुई। इसको इस मायने में भी देख लीजिए। लेकिन क्योंकि हम वो पैसों में प्रॉफिट को देखा करते हैं, तो गोल्ड जो है वो अब इस वक्त प्रॉफिट नहीं दे रहा बल्कि नुकसान दे रहा है। जिन लोगों ने मेरे कहने पे 2,05,000 और 6,000 के दरमियान कहीं पे परचेजिंग की है, उनको अभी भी कोई परेशान होने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गोल्ड अभी बहुत मामूली मामूली तो गिर रहा है, इतना तेज़ी से नहीं गिर रहा कि जो आप लोगों को, कई मैंने देखे हैं उनके थंबनेल पे लिखा होता है 1,50,000 तक जाने का इम्कान है, कोई 1,70 तक। वो हो सकता है जाए भी, मैं नहीं कहता नहीं जाए, मैं कहता हूँ कि ऐसी बातें लिखनी नहीं चाहिए। देखें, जब आप इतने बड़े ज्योतिषी नहीं हैं, गोल्ड किसी भी टाइम करवट ले सकता है। गोल्ड कम क्यों हो रहा है? अमेरिकन से सेंट्रल बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने का कोई अंदिया दिया है, कोई उसकी बातें हो रही हैं, उसके डर खौफ की वजह से इंटरनेशनल मार्केट गिर गई। आपका डॉलर जो है उस पर क्रैक डाउन है। डॉलर आप कमा नहीं रहे यार, डॉलर आप निकलवा रहे हैं। डिफरेंस है इस बात में, डॉलर कमा नहीं रहे, डॉलर निकलवा रहे हैं। तो जिसकी वजह से डॉलर का रेट कम हो रहा है, और डॉलर का रेट किस हद तक कम होगा ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पता नहीं कितने लोगों के पास हो। अभी कल एक साहब टेलीविज़न पे बहुत अच्छा मशवरा दे रहे थे कि अभी जो ग्रे मार्केट है उसका डॉलर निकलवाना बाकी है, कि भाई जैसे किसी ने ले के रख लिया हो, घर में रखा हो, तो उसको भी किसी तरीके से बाहर आ जाए वो डॉलर, तो वो बहुत बड़ी तादाद भी मौजूद अभी है। बहरहाल अब हम बात करते हैं
تو گولڈ جو ہے اس کا جو ریٹ ہے آج وہ 2,02,450 روپے بائنگ ہے پیس کا، 2,03,450 روپے سیلنگ ہے پیس کا. اسی طرح جو روے کا ہے 2,01,250 روپے بائنگ اور 2,01,950 روپے سیلنگ ہے. تو یہ ایک ریٹ اتنا برا بھی نہیں ہے. ابھی 2,00,000 بھی اس نے ابھی ٹچ نہیں کیا. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے کوئی غلط نہیں ہوگا. ویسے پاکستان کے لیے بے انتہا اچھا ہو رہا ہے اور گولڈ بڑھ سکتا ہے مارکیٹ میں، لیکن کچھ تھوڑا سا آپ ویٹ کریں، کچھ تھوڑا سا صبر رکھیں. دیکھیں کہاں انٹرنیشنل مارکیٹ جاتی ہے اور کہاں پہ آ کے ڈالر رکتا ہے. اس کے بعد اصل میں آپ کی انویسٹمنٹ کا جو ہے وہ ثمر نکلے گا. اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹریڈنگ پر. تو نیسڈیک، اچھا ایک بات یاد رکھیں، ٹریڈرز کو، جو نئے ٹریڈرز ہیں، میں لیولز بولتا ہوں، آپ نے انہی لیولز کو فالو اگر کرتے ہیں تو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا. لیکن آپ کو بچوں سیکھنا چاہیے، اور سیکھنے کے لیے کئی پلیٹ فارمز ہیں. آپ ڈھونڈیں. خدارا یہ جو میری ویڈیو بے شک نہ دیکھیں، آپ وہ پلیٹ فارم تو ڈھونڈیں. آپ ان پلیٹ فارمز پر آپ وہ چیزوں کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. اگر میں لیول بتا رہا ہوں، کسی دن میں نہیں بتاتا ہوں، تو آپ ٹریڈنگ نہیں کریں گے. یقیناً آپ کو کرنی چاہیے. تو آپ کو چاہیے کہ میری ویڈیو کو فی الحال اسکپ کر کے کوئی ڈھونڈنا شروع کرے کہ کوئی ایسا آن لائن سکھانے والا، کوئی جو فزیکل کلاسز لے لیں، کہیں پہ کچھ کر لیں، کسی اچھے ٹریڈر کے ساتھ پیچ اپ کر لیں. میں یہ نہیں کہ اسے پیسے پکڑا دیں کہ بھائی تم میری جگہ ٹریڈنگ کرو. نہ 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 نہ، ایسا کبھی بھی نہیں کرنا. تو یہ باتیں ذہن میں رکھیے گا. نیسڈیک 14,837 پر ہے. ابھی دیکھیں یہ 15,200 پہ ہم اسے سیلنگ میں دیکھیں گے، اور بائنگ آپ لے سکتے ہیں، لیکن یہ اس کو بڑے احتیاط سے کیجیے گا. میں 3 چیزوں میں ٹریڈ بتاتا ہوں، نیسڈیک، آئل اور گولڈ. تو اس لیے بتاتا ہوں کہ کسی دن ہم کسی میں نہ کر سکیں ٹریڈنگ، تو پھر ہم کیا، جس طرح کل ہم گولڈ میں نہیں کر سکے، ہم نے آئل میں ٹھیک ٹھاک مزے کر لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ایسی ٹریڈ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو آپ تینوں میں سے کوئی ایک سے اپنا دن کا خرچہ نکال لے. تو نیسڈیک 15,200 کے پاس آئے گا تو ہم اسے سیلنگ میں دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس وقت کے لحاظ سے انشاءاللہ اس کو سیلنگ میں بیٹھیں گے، اس کو ابھی بائنگ میں نہیں بیٹھیں گے. آئل 87.86 پر موجود ہے. ٹھیک ہے. یہ ویسے جو آئل ہے وہ آج سائیڈ ویز چلنے کا زیادہ امکان ہے، کافی نیچے آیا ہوا ہے. تو یہ 88 اور 90.5 یا 91 کے درمیان ہی گھومے گا. اسکیلپرز اس سے فائدہ اٹھا لیں. اور یہاں پر ویسے اگر آپ لینا چاہیں اس سے تھوڑا سا نیچے جا کے بائنگ تھوڑی سی لے لیں. اپنے جو 100 پپس ہے وہ کوشش کریں کہ آپ کو مل جائیں. گولڈ 1821 پہ آ گیا ہے، کافی نیچے آ گیا. سارے جو لوگوں کے انالیسس تھے وہ فیل ہوئے ہیں. کل ہم نے کہا تھا کہ اگر 1854 سے اوپر H4 کینڈل بنی تو ہم اسے بائنگ میں لیں گے، ادروائز اس کو نہیں لیں گے. اور ایک لیول میرے ذہن میں تھا 1827. چلیں اچھا ہوا میں نے وہ آپ کو نہیں بتایا. 1827 لیول جو تھا وہ پھر بھی وہ بھی فائدہ دے ہی جاتا، کیونکہ جب بھی مارکیٹ آپ کو، جب بھی آپ کوئی ٹریڈ لیتے ہیں، آپ انٹری لیتے ہیں، تو اس کے بعد جیسے ہی وہ فائدے میں چلی جاتی ہے، پھر آپ کو نقصان آپ کی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ہوگا. فائدے میں آنے کے بعد بھی اگر آپ نقصان اٹھا لیں تو وہ آپ کی اپنی بے وقوفی اور آپ کی کیا کہیں گے، نان اٹینٹیویٹی، یعنی کہ آپ اٹینٹیو نہیں ہوں گے، تو اس وجہ سے آپ نقصان اٹھا لیتے ہیں. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے مارکیٹ کو چلتے رہنے دینا ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ 1840 اور 56 کے درمیان آپ کہیں دیکھیں تو پھر آپ اس کے اندر سیل لے لیجئے. دیکھیں یہی بات ہے. ہو سکتا ہے آج ہم اس میں کچھ بھی نہ کر سکیں، تو پھر آپ آئل میں اور نیسڈیک میں کچھ کر لیں گے. تو یہی چیزیں میری کوشش ہوتی ہیں. اچھا، اب فنڈامنٹل جو اپنا نیوز ہے وہ ایک ہی ہے، وہ جارج جاب اوپننگ ہے. اتنا زیادہ خاص اثر نہیں اس کا پڑتا، لیکن بہرحال اس کا اثر ضرور تھوڑا سا مارکیٹ میں آتا ہے.
تو آپ اس کا بھی ٹائم کو دیکھ کے آپ نے کرنا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں جو کرنسی ریٹس کی طرف، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ باقی میں نے شاید کوئی چیز اسکپ تو نہیں کی، کوئی چھوڑی تو نہیں، میرا تو یہی خیال ہے کہ میں نے کوئی چیز آپ کو ایسی نہیں چھوڑی جو کہ نہ بتائی ہو۔ اچھا خیر، تو کرنسی ریٹس دیکھیں، ڈالر مسلسل گر رہا ہے، کل بھی 1 روپیہ گرا ہے، اور آج بھی دیکھیں کیا امکان ہوتا ہے، اور اس کے لحاظ سے ہی گولڈ نیچے جا رہا ہے۔ تو ڈالر 283 روپے 70 پیسے میں بائنگ، 286 روپے 50 پیسے میں سیلنگ، پاؤنڈ 351 روپے 50 پیسے میں بائنگ، 355 روپے میں سیلنگ، یورو 302 روپے میں بائنگ، 305 روپے میں سیلنگ، آسٹریلین ڈالر 181 روپے میں بائنگ، 183 روپے میں سیلنگ، کینیڈین ڈالر 211 روپے میں بائنگ، 213 روپے میں سیلنگ، درہم 79 روپے 25 پیسے میں بائنگ اور 80 روپے میں سیلنگ، ریال 75 روپے 25 پیسے میں بائنگ اور 76 روپے میں سیلنگ، قطری ریال 79 روپے 3 پیسے میں بائنگ اور 79 روپے 73 پیسے میں سیلنگ، عمانی ریال 748 روپے 22 پیسے میں بائنگ اور 756 روپے 22 پیسے میں سیلنگ، بحرین دینار 765 روپے 10 پیسے میں بائنگ اور 773 روپے 10 پیسے میں سیلنگ، چائنا ین 39 روپے 62 پیسے میں بائنگ اور 40 روپے 2 پیسے میں سیلنگ، کویتی دینار 930 روپے میں بائنگ 939 روپے میں سیلنگ، ملیشین رنگٹ 61 روپے 27 پیسے میں بائنگ اور 61 روپے 87 پیسے میں سیلنگ ہو رہا ہے۔ تو کرنسی ریٹس آپ تک پہنچے، آج بھی کرنسی ریٹس جو ہیں اس میں کمی کا جو ہے وہ امکان ضرور موجود ہے، کیونکہ ڈالر پہ مسلسل چھاپے مارے جا رہے ہیں اور مسلسل لوگوں سے اور مافیا سے پیسے نکلوائے جا رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ڈالر نیچے ہی جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کا گولڈ بھی نیچے جا رہا ہے۔ تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ گولڈ بہرحال 1921 پہ موجود تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور 1921 سے نیچے کس حد تک جا سکتا ہے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ نے جو لینی ہے انٹری وہ سیلنگ میں لینی ہے، اور اس کے آپ کو میں نے لیولز بتا دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔